السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو، بڑی اہم ویڈیو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کی وہ ویڈیو دکھاؤں جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو گئے وہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جب جیل کے اندر گئے تو وہاں ان کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے، اور وہ جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیسے ماحول، کیسا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، اور وہ کیسے جیل کے اندر رہتے گئے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پیغام دے دوں کہ جیل کے اندر رہنے والے قیدی جو ہیں کس طریقے سے رب کائنات کے اوپر بھروسہ کرتے گئے اور کتنی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے گئے۔ میرے بھائی ہاں، ابھی آپ کو میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی زبان سے میں آپ کو سناؤں گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو دیکھا گئے انہوں نے کس طریقے سے اس کو عوام کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہاں میرے بھائی، آج ہم کھلے میدان میں رہ کر کے رب کائنات کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، نبی پاک سے عشق نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہم نہیں چلتے، لیکن قید میں رہنے والے جو قیدی ہیں وہ کس طریقے سے رب کائنات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ تو آئیے لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا، اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب، اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں، گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں، لیکن کوئی چاہتا نہیں۔ تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا، دماغی توازن کھونے لگا۔ ہوتا کیا تھا سنو، وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا، کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا، تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا، مار توڑ، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں۔ تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا، اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو۔ اس کا باپ آیا، آ کر کے ملاقات لیا، اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں، کب نکلوں گا میں؟ کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی، یہ منڈے کو رکھا ہے، ہو جائے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں، یہ منڈے تو میرا ہو گیا، میں جا رہا ہوں، میرے باپ نے کہا ہے۔ منڈے آتا، ٹیوزڈے آتا، وینسڈے آتا، سب چلا جاتا، ختم۔ پھر 10-15 دن گزر جاتے، باپ بھی نہیں آتا، بھائی بھی نہیں آتا، اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا، پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا، پھر ہنگامہ کرتا، پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو؟ باپ آتا، بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں، کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے، گھر والے ہی رکھتے ہیں، باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو، دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو۔ دوسری بار آیا، کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں؟ کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے، وکیل جو ہے ملا نہیں تھا، اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ پکی بات لے کر کے آتا پھر، اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں۔ دوسرا منڈے آیا، اس کے بعد پھر چلا گیا، ایسا 4 بار ہوا، اور سب قیدیوں میں بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے، اور سب اس کو چھیڑتے تھے۔ جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا۔ یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی، لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے یہ نارمل لائف ہوتی ہے، لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی، 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے، وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا، ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں، ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت؟ تو اتنا چڑ گیا، کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، اس نے گرج کر کے چیخ کر کے کہا، گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں ایک بات میری سن لو، خدا جس دن میرا لکھ دے، جس دن لکھ دے، اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا۔ جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو،
ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی، اس بار ضمانت ہو جائے گی، اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا، اس کو تانا مارا جا رہا تھا، منڈے کو جا رہا ہے، تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے، جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی۔ اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی، وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں۔ تو امید ہے آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور خود سمجھ گئے ہوں گے کہ لوگوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ارے میاں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، قید میں رہنے والے، جیل کے اندر رہنے والے قیدی کس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ خود یہی کہتے ہیں ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہے گا۔ اگر رب کائنات چاہ لے گا ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے تو ہمیں کوئی جیلر روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی پولیس والا روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی حکومت جو ہے جیل کے اندر نہیں رکھ سکتی ہے۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن ہم جو ہے اللہ کی ذات پر اب بھروسہ نہیں کرتے۔ ہندوستان کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم خواجہ معین الدین چشتی سے کہتے کہ اے میرے خواجہ، اب بات آپ کے اوپر آ چکی ہے، اب بات آپ کے غنبت پر آ چکی ہے، اے میرے خواجہ اب تو کرشمہ دکھلا دو، اب تو اپنی وہ کرامت دکھلا دو، اب تو اپنی جوتیوں کا اشارہ کر کے انہیں اپنے قدموں میں بلا لو، اور ہمارے اعمال اچھے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تمہارے جسم میں جب تک حرام کا ایک لقمے کا خون کا قطرہ ہوگا، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو رب کائنات قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم نمازوں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، ہم مسجدوں کے اندر جاتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اگر آج ہم مسجدوں کو آباد کرتے تو کسی ماں کے لال نے ایسا بچہ نہیں جنا تھا جو ہماری مسجدوں کو ہم سے چھین لیتا، جو ہماری خانقاہوں کو ہم سے چھین لیتا۔ آج خانقاہوں پر بھی جو ہے بڑی خرافاتیں چل رہی ہے، بڑی خرافاتیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں ڈھال لو اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرو۔ کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جنا نہیں ہے جو تم سے تمہاری مسجدوں کو چھین لے، جو تم سے تمہاری خانقاہوں کو چھین لے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھو اور رب کائنات سے دعا کرتے رہو۔ انشاءاللہ جس رب نے جو ہے بیت اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی گئے، اگر وہی اعمال ہمارے رہے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ بس یہی باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، لائک کر کے جانا، کمنٹ کر کے جانا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔